ایک ایسا کیس جس کو آج تک ڈائری میں 100 لکھے ہوئے ہیں، پاکستان کا سب سے خوفناک نام، پتہ، ایڈریس، تاریخ، اور پراسرار کیس مانا جاتا ہے۔ جب وہ کورٹ میں کہتا تھا کہ مجھے کسی نے گرفتار کیا، میں تو خود گرفتار ہوا خط لکھ کے، یہاں کی ایجنسیز جو ہیں ان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ دسمبر 1999 کی ایک سرد صبح لاہور جنگ اخبار کے ایڈیٹر خاور نعیم ہاشمی جب میل باکس سے ایک خط نکال کر اپنے کمرے میں اسے کھولتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا خط تھا جس نے پورے ملک کی نیندیں اڑا دیں۔ اس خط میں کوئی دھمکی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا اعتراف تھا جسے سن کر انسانیت کانپ اٹھے۔ خط کھولتے ہی ہر طرف 12 سال سے 16 سال کے درمیان عمر کے لڑکوں کی تصویریں بکھر جاتی ہیں، اور خط میں لکھا ہوتا ہے، میری گنتی 100 پر ختم ہوتی ہے، میرا مشن پورا ہوا، میں ان ماؤں کو رلاؤں گا جیسے میری ماں روئی تھی۔ میں نے 100 بچوں کو مار کر بغیر کفن کے گٹر کے ذریعے دوسری دنیا میں بھیج دیا۔ یہ کہانی ہے جاوید اقبال کی، ایک ایسا درندہ جس نے 100 معصوم زندگیاں نگل لیں۔ لیکن یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس نے 100 بچوں کا قتل کیوں کیا؟ کیا پولیس اسے پہلے ہی پکڑ سکتی تھی؟ 1 ماہ قبل جاوید نے ایسا ہی خط پولیس کو بھی لکھا تھا، جس پر اس وقت کے پولیس افسران خط ملتے ہی راوی روڈ پر موجود مکان 16B پر پہنچتے ہیں، جاوید سے ملتے ہیں اور بغیر اس کے گھر کی تلاشی لیے واپس چلے جاتے ہیں، اور پھر اپنے افسران بالوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پاگل شخص ہے، اس نے مذاق کیا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اور یہی پولیس کی سب سے بڑی غلطی تھی جس نے جاوید اقبال کو مزید وقت دے دیا۔ یہ بلڈ آدمی جو تھا یہ مقامی پولیس والوں کا دوست تھا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے کلچر کا، پنجاب میں خصوصاً تھانے دار انسپیکٹر سے تعلقات رکھنے والے کے سوا بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ بھوکا آدمی نہیں تھا۔ اس کی نہر کے اوپر 2-4 کنال کی کوٹھی تھی، پجارو گاڑی بھی اس نے رکھی تھی، اس کے پاس ویپنز کے لائسنس تھے، یہ شکاری تھا، پولیس والوں سے اس کی دوستی تھی، لیکن اس کی اخلاقی قدریں نہیں تھی، یہ بڑی سخت امورل ایکٹیویٹیز میں شامل تھا۔ سب پولیس والوں کو پتہ ہے، وہ کوئی پولیس والوں کے نام بھی لیتا تھا کہ یہ میرے ساتھی تھے اس کام کے۔ فیملی والے اس کی عادات کی وجہ سے اسے ویسے ہی چھوڑ گئے تھے، بہن بھائی۔ اس کی 2 شادیاں تھیں، ایک شادی میں سے ایک بچی بھی تھی، دونوں بیوییں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لاہور جنگ اخبار کے ایڈیٹر ملنے والے خط کی اصلیت جاننے کے لیے ذمہ داری سونپتے ہیں رپورٹر جمیل چشتی کو۔ رپورٹر راوی روڈ کے اس مکان میں داخل ہوتا ہے تو وہ منظر کسی ڈراؤنی فلم سے کم نہ تھا۔ ہر طرف بچوں کے جوتے، کپڑے اور دیواروں پر بچوں کی تصاویر، نیلے رنگ کے بڑے بڑے ڈرم جن سے ایسی بو آ رہی تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ ہمارے پاس ایک مقدمہ ہے، اس کی لکھی ہاتھ کی ڈائری۔ اس ہاتھ کی ڈائری میں اس نے ہر تاریخ کو، جس تاریخ کو کوئی بچہ یہ ورغلا کے لے آئے کا یہ کہ اس نے گینگ بنا ہوا تھا جن کی کچھ امورل ایکٹیویٹیز بھی تھی، تو پھر وہ بچے کو قتل کر کے تو اس کے وہ جلا دیتا تھا، پھر وہ ایسڈ لے آتا تھا بازار سے، پھر وہ جل جاتے تھے، پھر اس لڑکے کے بچے کے کپڑے یہ جو اس نے پہنے ہوئے ہوتے تھے، لاسٹ وارن کلودز، ان کو اور جوتی کو سنبھال کے رکھ لیتا تھا اور اس کو نئے کپڑے پہناتا تھا، اور وہ کپڑے بھی سارے برآمد ہوئے، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، ان بچوں کے جو لیگل ایئرز ہیں، وارثان ہیں، وہ بھی پیش ہوئے۔ اور اگلے دن جنگ اخبار میں لگنے والی خبر نے پورے پاکستان کو ہلا دیا۔ خبر پبلش ہونے کے بعد ان پولیس افسران کو معطل کر دیا گیا جو 1 ماہ پہلے جاوید اقبال کے گھر اس کی تحقیقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ پولیس کے مطابق وہ ہم جنس پرست تھا، وہ چھوٹے بچوں کو اپنے گھر لاتا، اس کے پاس ایک پستول بھی تھی جس سے ان بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر ڈراتا اور ان کے ساتھ زیادتی کرتا۔
ایسا ہی اس نے مالش کرنے والے 2 بچوں کے ساتھ بھی کیا، لیکن جب جاوید سو گیا تو ان دونوں بچوں نے اس کو پسٹل کے بٹ مار مار کر زخمی کر دیا اور خود وہاں سے فرار ہو گئے، جس کے بعد وہ کئی ماہ تک اسپتال میں رہا، جس کو دیکھ کر اس کی ماں روتی رہتی، اور اسی دوران جاوید کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جاوید نے اسی بات کو بنیاد بنا کر کہا، انہوں نے میری ماں کو رلایا، اب میں 100 ماؤں کو رلاؤں گا۔ لیکن اصل کہانی اس کیس کا فیصلہ سنانے والے جج نے کچھ اور ہی بتائی کہ جو ساتھی تھے نا ویگا باؤنڈز نوجوان 18 20 سال کے، انہوں نے پھر اس کو مارا، اس کی بندوق کی بٹ سے اس کے سر پہ چوٹ لگی۔ جو وکیل ہوتے ہیں نا سر، وہ ان کی جب کورٹ میں پروسیڈنگز ہو تو ان کو کوئی بندہ نہیں انٹرپٹ کر سکتا، قانونی طور پہ بھی ویسے بھی۔ تو وہاں یہ باتیں ہوئی کہ جب یہ جنرل اسپتال سے فارغ ہوا تو یہ امپورٹنٹ ہو گیا، تو بعد میں یہ اس کے ساتھ یہ میڈیکلی اپسیٹ ہو گیا، تو یہ ریونجفل ہو گیا۔ یہ بات اس نے داتا دربار اور بس اڈوں سے ان بچوں کو چنا جن کا کوئی ڈھونڈنے والا نہ تھا۔ وہ ان بچوں کو اپنے گھر لاتا، پھر ان کو لنڈا سے لائے کپڑے پہناتا، جبکہ ان بچوں کے کپڑوں کو سنبھال کر رکھ لیتا، ان کی تصویریں بناتا، اور پھر زیادتی کے بعد زنجیر سے ان کو گلا دبا کر مار دیتا، اور ان کے جسم کو ڈرم میں رکھے تیزاب میں گلا کر راوی نالے میں پھینک دیتا۔ جاوید نے سب کو حیران کر دیا جب وہ خود جنگ اخبار کے دفتر پہنچا اور کہا، میں ہوں جاوید اقبال، میں نے 100 بچوں کو قتل کیا ہے اور میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے پولیس کے سامنے انٹرویو نہیں دیا، اس نے کہا آرمی کو بلاؤ، میں نے ان کے سامنے انٹرویو دینا ہے۔ تو اس نے کہا میرے پاس 500 بچے مارنے کا مٹیریل تھا، میں نے 100 اس لیے مارے کہ میرا 100 کے بچے کی میں نے منت مانی ہوئی تھی۔ اس کیس میں جاوید اقبال کا ایک اور ساتھی بھی گرفتار ہوا، اسحاق عرف بلّہ، جس کے بارے میں پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ CIA کی 3ری منزل سے دوران تفتیش چھلانگ لگا کر خودکشی کر بیٹھا، جس پر اس وقت اس طرح خودکشی کرنے پر کئی سوالات اٹھائے گئے، اور اس وقت ان افسران کو بھی معطل کر دیا گیا۔ اس سے جب ڈائری کا سوال بھی کیا گیا کہ آپ کی یہ ڈائری لکھی ہوئی ہے آپ کے ہاتھ کی، اس نے کہا میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ جب اس سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ جنگ کے دفتر میں گئے اور آپ نے یہ انٹرویو دیا، اس نے کہا میں نے دیا۔ 75 مائیں آئیں، ایک ماں کے 2 بیٹے تھے۔ جب مائیں اس کو دیکھتی تھی تو وہ ماتم کرنے لگ جاتی تھی۔ جب پھر ان کو کپڑے پیش کیے جاتے تھے کہ یہ آپ کے بچے نے کپڑے پہنے، وہ پہچانتی تھی کہ یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے جب گھر سے مجھ سے گیا۔ تو وہ تو نالے کا بھی رنگ بتاتی تھی، شلوار میں جو نالا ڈالا جاتا ہے۔ لیکن ثبوت اتنے سنگین تھے کہ جج اللہ بخش رانجھا نے ایسی سزا سنائی، جاوید اقبال کو مینار پاکستان کے سامنے اسی زنجیر سے پھانسی دی جائے گی جس سے اس نے 100 بچوں کو قتل کیا، اس کے ٹکڑے کیے جائیں اور انہیں تیزاب میں ڈبویا جائے۔ میں نے جو کیا اپنے ضمیر کے مطابق کیا، اور میں نے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں 20-21 دن میں کیس کا فیصلہ کیا۔ 175 گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے، 375 پیج کی ججمنٹ ہے، تاریخ نہیں دوسری ڈالی۔ لیکن یہ سزا کبھی پوری نہ ہو سکی۔ اکتوبر 2001 میں جاوید اقبال اور اس کا ساتھی ساجد جیل میں مردہ پائے گئے۔ سرکاری رپورٹ نے اسے خودکشی کہا، لیکن میڈیا نے اس پر بھی کئی سوالات اٹھائے، اور یوں یہ کیس کئی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں چھوڑ گیا، جیسا کہ اس وقت بھی ایک سوال سب کے ذہنوں اور لبوں پر تھا کہ وہ 100 بچوں کو اپنے گھر لاتا رہا، وہ انہیں مارتا رہا، لیکن محلے میں کسی ایک نے بھی اس کو نہیں دیکھا۔ اتنے ڈرم ان میں موجود تیزاب میں کیسے وہ بچوں کو مار کر گلاتا رہا، لیکن کسی کو کیسے پتہ نہ چلا۔ ان سوالوں کے جواب نہ اس دن تھے نہ آج کسی کے پاس ہیں، اور یوں یہ کیس کلوز ہو گیا۔ کون سا کیس مجھے بتائیں جس کو پولیس 100% پروف کر سکی ہے؟ کس کیس میں کرتی ہے؟ ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، اور کئی سیاسی، مالی، کوئی معاشرتی معاملات ہوتے ہیں۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ جاوید اقبال نے خودکشی کی یا کسی نے راز چھپانے کے لیے اس کو مار دیا؟ اس کیس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔